بعض حضرات وہ فقہ سے ان کو بہت بڑی چڑ ہے کہ فقہ نے ساری کی ساری خرابی پیدا کی ہے اور طرح طرح کے مسائل نکالے ہیں، اور فقہ میں بڑے غلط مسئلے ہیں اور غلط چیزیں ہیں، تو اس لیے فقہ کو چھوڑ دو اور آپ اہل حدیث بن جاؤ، حدیث کے معاملے میں آ جاؤ اور کسی کی طرف اور نہ جاؤ۔ تو محترم، یہ حضرات اگر شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یہ حضرات حقیقت پر مبنی مسائل پر نہیں ہیں۔ اہل حدیث جو ہے کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی شخص پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا کہ فلاں شخص اہل حدیث ہے اور اہل حدیث کے لقب کے ساتھ وہ ہو، اس طرح نہیں ہوا کرتا، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں دو گروہ ہوتے تھے، ایک فقیہ اور ایک جو ہے غیر فقیہ۔ قرآن مجید میں ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومنوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ فقہ سیکھنے کے لیے سارے کے سارے چل نکلیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کیوں نہیں نکلا ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت، ایک چھوٹا گروہ، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کی فقہ حاصل کریں، یہ فقیہ بن کر جب اپنی قوم کی طرف آئیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ قوم کو ڈرائیں، اذا راجعوا الیہم لعلہم یحذرون، یہ لوگ آئیں چھوٹی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقہ سیکھیں، اور فقہ سیکھنے کے بعد اپنے علاقے میں جائیں اور وہاں یہ پیش کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، مشکوٰۃ شریف بخاری مسلم میں آتی ہے روایت کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے بھلائی کا، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ فقیہ بنا دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابن ماجہ نے نقل فرمائی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ جو ہے یہ دین کی فقہ، اس کو ساتھ چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ دین کی فقہ جو ہے یہ فقیہ صحابہ کرام میں تھے، فقیہ صحابہ کرام کے دور میں کسی صحابی کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ بعد میں ایک لقب پڑا ہے کہ وہ یہ لقب پڑا ہے اس بات کا کہ فلاں آدمی جو حدیث پر عمل کرتے، حدیث بیان کرتے ہیں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور جو دین کی تمام معلومات لوگوں کو دیتے تھے ان کو فقیہ کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بڑے بڑے فقیہ تھے اور وہ لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے تھے۔ جب وہ دور ختم ہوا تو اس کے بعد سعید بن مسیب یہ جو ہے فقہاء مدینہ کے ترجمان بنے، عطا بن ابی رباح، اور بصرہ میں حسن بصری، یمن میں طاؤس، شام میں مکحول جیسے فقہاء پیدا ہوئے۔ ادھر کوفہ کا شہر جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار الخلافہ بنایا، بڑے بڑے کبار صحابہ کا مسکن، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، قاضی قضات، قاضی شراء، اور ان کی روایات کے جو فقیہ تھے ابراہیم نخعی تھے، اور شعبی، حماد، سفیان ثوری، علقمہ، ابو حنیفہ جیسے یہ جو ہے نا وہاں کوفہ میں یہ بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے۔ تو فقیہ یہ بات ہے۔
اب یہی رہے بات کہ فقہ میں خصوصاً یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں غلط مسئلے لکھے ہوئے ہیں، تو جب آدمی فقہ پر عمل کرے گا تو غلط مسئلوں پر بھی عمل کرے گا۔ تو اس کا جواب محترم یہ ہے، فقہ حنفی جو ہے وہ آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے اور آپ نے شاید اس کی کتابیں دیکھی بھی نہ ہوں۔ فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں وہ 6 ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ابو حنیفہ کے اور ان کے دور میں یہ لکھ لی تھی کہ جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر، المبسوط اور زیادات، یہ ہے ہماری فقہ کتابیں۔ اور کتاب النوازل اور نوادر اور کتاب الاعمال جو قاضی ابو یوسف کی، یہ ہماری کتابیں ہیں، اور ہمارے جو فقیہ ہیں وہ بڑے بڑے وہی ہیں۔ اگر ان کتابوں میں کوئی مسئلہ غلط ہے تو ہم اس کے جواب دیں گے۔ بالکل ان میں کوئی مسئلہ غلط نہیں ہے، سارے مسئلے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اور حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی دلیل قرآن سے یا حدیث سے نہ دی گئی ہو۔ البتہ بعد میں جو آئے وہ حنفی آپ کو کہلانے سے متاخرین، دوسرے لفظ میں یوں سمجھیں غیر مجتہدین، غیر مجتہدین کی بعض عبارتوں میں اگر کوئی غلط مسئلہ آ گیا ہے تو ہم ان کے تو مقلد نہیں ہیں، ہم تو مقلد امام حنیفہ کے ہیں اور فقہ حنفی کے ہے جو شورا فقہ ہے۔ تو فقہ جو ہے اس فقہ میں کوئی غلط مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ المدونہ میں اور موطا امام مالک میں، اور یہ جو ہے نا اس کی جو فقہ ہے امام شافعی کی کتاب الام میں، اور حضرت احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے وہ فقہ مسند امام احمد اور ان کی جو اس میں شاگردوں میں ہے، ان میں براہ راست ان بڑے لوگوں میں غلطی نہیں ہے۔ غلطی آئی ہے تو بعد والے لوگوں پہ آئی ہے، تو ہم تو یہی پہ رونا رو رہے ہیں کہ بھائی مجتہد کی تقلید کرو، غیر مجتہد کے پیچھے نہ جاؤ۔ اب یہ جو اہل حدیث فرماتے ہیں بحیثیت فرقہ، یہ اہل حدیث کا نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، نہ ائمہ مجتہدین کے دور میں تھا، یہ صرف ہندوستان میں جو موجودہ نقشے سے آیا ہے، یہ اسے جو ہوا ہے، یہ اپنا نام وہ پرانا رکھ لیں، یہ ان کی مطلب ہے جو اہل حدیث صحیح کام کرے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، جو غلط کام کرے تو غلط ہر صورت میں ہی غلط ہوگا۔ اس پر ان کو اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ بحیثیت فرقہ اہل حدیث ہونا چاہیے، بلکہ اصرار یہ اس بات پر ہے کہ مسلمان ہو، اور ان کے جو مسلمان ہیں ان کے نیچے بھئی یہ دین اس طرح سمجھا ہے ہمارے اکابرین نے، اس کے مطابق ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن، حدیث اور سلف صالحین کی روشنی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق